شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اونچی ایڑی والے جوتے پہننے سے کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہے۔ سر کے نیچے موٹا تکیا رکھ کر سونے سے گردن میں درد ہونے لگتا ہے۔ دمے کے مریض کو گاجر ابال کر کھلاؤ۔ گرمی کے موسم میں بخار ہو جائے تو 2-3 دن تک کدو کا جوس بنا کر پیو۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں رنج و غم جلدی نہیں آتے۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے پتے رکھ کر سونے سے مچھر نہیں آتے۔ کھٹی دہی میں تھوڑا سا تازہ دودھ شامل کر دو، دہی ٹھیک ہو جائے گی۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے پیشاب کا انفیکشن آرام ملتا ہے۔ بھنڈی کا پانی پینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں خربوزے زیادہ کھانے سے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ سانس کی مرض ہو تو ٹماٹر کا جوس پیو۔ نہار منہ کشمش کے چند دانے چبانے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ گرم پانی کے ساتھ لہسن کا استعمال کرنے سے جسم 70 بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ دھنیا کا تیل سوجن والی جگہ پر لگانے سے سوجن کم ہوتی ہے۔ سویابین کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناریل کا زیادہ استعمال پیٹ بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ گڑ کھانے سے منہ کے کالے دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ آملے کا مربع کھانے سے آئرن کی کمی دور ہوتی ہے۔ بنے ہوئے چقندر پر نمک لگا کر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ گردوں کی بیماری ہو تو پیاز کے رس میں شکر ڈال کر پیو۔ روزانہ گڑ کے ساتھ ادرک کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بیسن میں کچا دودھ ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کا ایکسٹرا تیل ریموو ہو جاتا ہے۔ ہلکا گرم دودھ پینے سے تناؤ دور ہوتا ہے۔ نہاتے وقت گرم پانی سر پر ڈالنے سے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے۔ اناناس کو پکانے میں 2 سال کا وقت لگتا ہے۔ کالی مرچ دماغ کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو کالے چنے ابال کر کھایا کریں۔ ہری مرچ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ لال مرچ توجہ میں نکھار لاتی ہے۔ سنترا کھانے سے جسم میں وٹامن کی کمی پوری ہوتی ہے۔ پپیتا کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ آملہ بھون کر کھاؤ، کھانسی رک جائے گی۔ پیروں میں درد رہتا ہو تو 15 دنوں تک لگاتار انار کھاؤ۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر کھاؤ، کبھی سر درد نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچے کا اگر دماغ کمزور ہے تو اسے ناریل کا پانی پلاؤ۔ اخروٹ کے تیل سے آنکھوں کے گرد مالش کرنے سے چشمہ اتر جاتا ہے۔ کدو کھانے سے دماغ درست کام کرتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے بیٹے نے ایک غریب لڑکی سے شادی کر لی۔ پھر کچھ ہی دن کے بعد بیٹے نے نیا گھر خرید لیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ بیٹا روز رات کو بہو کو واپس پرانے گھر لے جاتا۔ ایک دن پرانے محلے گئی تو عورتیں مجھے گالیاں دینے لگی، تم کیسی ظالم ساس ہو، تمہیں اپنی بہو پر تھوڑا سا بھی ترس نہیں آتا۔ پھر ایک رات میں چھپ کر پرانے گھر کے اندر گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اندر تو میں بیٹے کی دن بدن گرتی حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اکلوتے بیٹے کے لیے کیا کروں۔
میرا بیٹا روز بروز میری آنکھوں کے سامنے مر رہا تھا، مگر میں سب دیکھتے ہوئے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر وقت جہاں میں اتنا پریشان رہتی، وہاں میری بہو کو شوہر کی اس حالت کی پرواہ بھی نہ تھی۔ وہ اسے نارمل کہتی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آتا، کیونکہ ایک تو وہ مجھے پسند نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کے بالکل قابل نہیں لگتی تھی۔ دوسرا، اب اس کی زندگی میں آ ہی گئی تھی تو اس کے بعد شوہر کو جیسے دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ میرے دن رات فکروں پریشانی میں گزر رہے تھے، جبکہ وہ نارمل ہوتی۔ پچھلے 2 مہینوں سے میں بیٹے کی صحت کے لیے ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس دن میں بیٹے کے لیے پریشان بیٹھی رو رہی تھی کہ پرانے محلے کا خیال آیا اور میں اٹھ کر چل دی۔ جب محلے میں پہنچی تو گھر کے سامنے لوگوں کا ایک بڑا سا ہجوم تھا۔ لو آ گئی امیر عورت، خود تو بنگلوں میں جا کر بیٹھ کے ہمارے لیے رہنا عذاب بنا دیا۔ کئی عورتوں کی غصے والی آوازیں میرے کانوں میں پڑی تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ معاملہ یقیناً بہت ہی سنجیدہ تھا۔ شادی کے 8 سال کے بعد جب خدا نے منتوں اور مرادوں سے مجھے بیٹا عطا کیا تو سب دیکھتے رہ گئے، کیونکہ اتنا حسین بچہ ہمارے پورے خاندان میں نہیں تھا۔ میں اور میرا شوہر بہت خوش ہوئے۔ خدا نے نہ صرف اولاد کی نعمت سے نوازا، بلکہ اولاد کو حسن کی دولت بھی عطا کی۔ جیسے جیسے میرا بیٹا بڑا ہوتا گیا، اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی گئی۔ پورے محلے اور خاندان کے بچوں میں میرا بیٹا سب سے الگ نظر آتا۔ جو کوئی بھی میرے بیٹے کو دیکھتا، چاہے وہ جاننے والا ہوتا یا انجان ہوتا، لازماً اسے پیار کرتا۔ سبھی حیران ہوتے کہ ہمارا بیٹا اتنا خوبصورت کیسے، کیونکہ ہم میاں بیوی اتنے خوبصورت نہیں تھے، اور ہمارے نقوش بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ ہماری شباہت بیٹے میں ذرا بھی نظر نہیں آتی۔ ہمارا بیٹا محلے بھر کا لاڈلا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ میرا بیٹا عباس جب 10 سال کا ہوا تو میرے شوہر کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی، مگر پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ میرا واحد سہارا میرا بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے لیے زندہ رہنا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے سلائی کڑھائی شروع کر دی۔ آدھی آدھی راتوں تک جاگ کر میں کپڑے سلائی کرتی تھی۔ بیٹے کے ناز و نخرے ویسے ہی اٹھا رہی تھی جیسے اس کے باپ کی زندگی میں ہم اٹھاتے تھے۔ اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی ہر ضرورت کو پسے پشت ڈال کر میں بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرتی، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ اگر اس کا باپ زندہ نہیں رہا تو ماں فرمائشیں پوری نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ اس کی فیس کے لیے 1 روپیہ جوڑ کر رکھتی تھی۔ میں یہ سوچ کر بہت ہی محنت کرتی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا تو میرے یہ مشکل دن ٹل جائیں گے، پھر آرام اور سکون سے بیٹھ کر کھانا نصیب ہوگا۔ مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا، تبھی میری تمام کوششوں کے باوجود سب کچھ الٹا ہوا۔ جب میرا بیٹا میٹرک میں پہنچا تو نہ جانے کیسے وہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ جب مجھے پتا چلا تب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ میرے سمجھانے، منتوں، سماجتوں، کسی چیز کا بھی میرے بیٹے پر اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا وہ جھگڑنے لگتا۔ میں اس کا یہ رویہ دیکھ کر سخت پریشان تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اب وہ چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا کہ ڈانٹ ڈپک کر اسے سدھار لیتی۔ 16-17 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ محلے کے کئی لوگوں نے میرے حال پر ترس کھاتے ہوئے میرے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ان کے ساتھ بھی جھگڑنے لگتا۔ تنگ آ کر سب نے مجھے یہی کہا کہ اسے اس حال پر چھوڑ دو، شاید کبھی اسے خود احساس ہو جائے۔ میری راتوں کی نیندیں، چین، سکون، سب کچھ اڑ چکا تھا۔ میٹرک کے امتحانات میں جیسے تیسے کر کے وہ بیٹھنے پر راضی تو ہو گیا، مگر جب رزلٹ نکلا تو وہ فیل تھا۔ میں بری طرح سے روئی۔ میرے سارے خواب جو میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے دیکھے تھے کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے گا اور پھر کسی اونچے گھرانے میں اس کا بیاہ کروں گی، سب خواب خیال ٹوٹ کر بکھر گئے۔ مگر اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اماں، پڑھائی میں میرا دل نہیں لگتا، اس لیے بس میں نہیں پڑھوں گا۔ لہٰذا میری ہزار منتوں اور کوششوں کے باوجود بھی اس نے مکمل طور پر پڑھائی سے ناتا توڑ کر میرے دل کو بہت ہی ٹھیس پہنچائی تھی۔ جس بیٹے کے لیے میں نے دن رات ایک ایک کر کے محنت کی، اس نے مجھے یہ صلہ دیا۔ سارا دن وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا،
رات کو وہ گھر آتا، وہ بھی صرف کھانے اور سونے کے لیے۔ گھر کو اس نے کھانے اور سونے کا اڈا بنا لیا تھا۔ اگرچہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ بری صحبت میں ہے تو اچھے کام تو نہیں کرتا ہوگا، مگر پھر بھی جب پہلی بار میں نے اسے اپنے کمرے میں سگریٹ نوشی کرتے دیکھا تو مجھے سخت دکھ ہوا۔ میں بہت روئی اور پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اتنا غصے میں آ گیا، مجھ پر ہاتھ اٹھانے پر تل گیا۔ تو میں نے اس دن کے بعد ڈر کے مارے چپ سادھ لی۔ محلے کے لوگ جب عباس کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے، اسے آوارہ نشئی کہتے، تو میرا بہت دل دکھتا، مگر کیا کر سکتی تھی؟ چپ رہتی، لوگ میرے پاس اس کی شکایتیں لے کر آتے۔ عباس اور اس کی دوستوں نے فلاں کو مارا، فلاں کے گھر سے چوری کی، کسی لڑکی کو چھیڑا، اس طرح کے مختلف الزامات اس پر ہوتے۔ میں لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ لیتی کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ وہ میرا بیٹا تو ہے مگر میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ کچھ لوگ مجھے برا بھلا کہتے اور کچھ میری مجبوری سمجھ کر خاموش ہو جاتے۔ کئی بار تو پولیس بھی گھر آئی مگر مجھ سے صرف پوچھ تاچھ کر کے چلی گئی۔ میں رو رو کر اللہ سے اکلوتے بیٹے کی ہدایت کی دعائیں مانگتی۔ دوسری بہت سی بری عادتوں کے ساتھ اسے لڑکیوں کی لت بھی تھی۔ آوارہ تو تھا ہی مگر چونکہ حسین تھا تو لڑکیاں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کوئی شریف لڑکا نہیں، اس پر مرتی اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھاتا۔ مہنگے مہنگے گفٹس بٹورتا، اکثر میں اس کے پاس قیمتی کپڑے اور جوتے دیکھا کرتی۔ ایک دن ایک لڑکی اس کی شکایت لے کر میرے پاس آئی اور کہا کہ 3 مہینے سے عباس اسے شادی کا جھانسا دے کر بے وقوف بناتا رہا اور ساتھ ساتھ مال بھی بٹورتا رہا، مگر اب وہ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ لڑکی بہت روتی رہی میرے آگے اور بار بار کہتی، خالہ عباس سے کہو مجھ سے شادی کرے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے اس پر بہت ہی ترس آیا اور بیٹے پر بہت غصہ۔ اچھی خاصی خوش شکل لڑکی تھی، محض صورت کی وجہ سے بیٹے کے جھانسے میں آ گئی۔ اگرچہ میں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کو اس لڑکی کے لیے نہیں منا سکتی کیونکہ میرا اس پر بالکل زور نہیں چلتا، مگر پھر بھی میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ بیٹے کو منانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ لیکن جب میں نے بیٹے سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھا اور کہا کہ وہ کوئی شریف کردار کی لڑکی نہیں، آدھی راتوں کو مجھے اپنی بیٹھک میں بلاتی ہے۔ میں ایسی لڑکی سے ہرگز بھی شادی نہیں کر سکتا جو راتوں کو لڑکوں کو بلاتی ہو۔ مجھے اس کی بات سن کر شدید غصہ آیا اور میں نے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی کسی کی عزت خراب کرتے ہوئے؟ تو وہ غصے میں گھر سے نکل گیا اور وہ لڑکی بار بار آتی۔ میں اس کے آگے اپنی مجبوری بیان کرتی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، وہ میری نہ سنتا اور نہ ہی مانتا ہے، مگر وہ لڑکی ہار ماننے کو تیار بھی نہ تھی۔ ایک دن وہ آئی تو اسی وقت عباس بھی گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر غصے میں آ گیا اور اسے گالیاں دیتے ہوئے ہاتھ سے پکڑ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ لڑکی روتی ہوئی گئی۔ کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ میں رونے لگی اور بیٹے کو کوسنے لگی۔ لڑکی کے گھر والوں نے اس کی خودکشی کا الزام میرے بیٹے پر لگاتے ہوئے رپورٹ لکھوائی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ میں تھانوں کے چکر کاٹتی۔ بالآخر میں رونے دھونے اور منت سماجت پر اس لڑکی کے گھر والوں نے شکایت واپس لی اور یوں میرا بیٹا رہا ہو گیا۔ مگر اس کے بعد بھی اس نے سبق نہ سیکھا۔ میں بہت سمجھاتی رہی مگر اس نے اپنی روش نہ بدلی۔ مگر پھر معجزہ ہو گیا۔ ایک دن میں برآمدے میں بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ میرا بیٹا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں، میں نے جتنے بھی غلط کام کیے آپ کا دل دکھایا ہے، مجھے ان سب کے لیے معاف کر دے۔ اب میں سارے غلط کام چھوڑ دوں گا، جو آپ بولیں گی وہی کروں گا۔ میں تو اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر حیران تھی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میرے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ میں رونے لگی۔ میرے بیٹے نے مجھے گلے سے لگایا، میرے ہاتھ چومے اور کہا، اب میں آپ کو آپ کا اچھا بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا کہہ کر دکھایا۔ وہ بالکل بدل گیا۔ صبح سویرے تیار ہو کر چلا جاتا، وہ شام کو واپس آتا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر نوکری ملی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ بنا ڈگری کے نوکری کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک بار وہ رات کو سڑک پر گھوم رہا تھا، ایک بڑی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی تو کچھ ڈاکوؤں نے اسے گاڑی والے کو روک کر لوٹا اور گولی مار دی۔ وہ آدمی تڑپ رہا تھا تو میرے بیٹے نے فوراً اسے ہسپتال پہنچایا۔
بروقت ہسپتال لانے پر اس آدمی کی جان بچ گئی۔ وہ شخص بہت امیر تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے عوض میرے بیٹے کو نوکری پر رکھ لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میٹرک فیل ہے۔ بیٹے کے منہ سے سارا واقعہ سن کر میں اس آدمی کو دعائیں دینے لگی جو ہماری زندگی میں فرشتہ بن کر آیا تھا۔ اب میرا بیٹا شریف انسان کی طرح رہنے لگا۔ تمام برے دوستوں کی کمپنی بھی اس نے چھوڑ دی۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ بیٹا ہر مہینے پیسوں کی ایک بڑی گڈی مجھے دیا کرتا۔ پہلے محلے میں جو گھر سب سے زیادہ غریب تھا وہ گھر ہمارا تھا، اب جو گھر سب سے اچھی حالت میں تھا وہ ہمارا تھا۔ محلے والے بھی اب اس کایا پلٹ پر بہت حیران تھے۔ کچھ لوگ کہتے کہ اچھا ہے سدھر گیا، بیچاری ماں کی ٹینشن بھی ختم ہوئی، مگر کچھ لوگ بولتے تھے کسی کا دماغ خراب ہے جو اس میٹرک فیل کو نوکری پر رکھ لیا، یقیناً یہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے۔ میں اب ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی چونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا تمام برے کام چھوڑ چکا ہے۔ بیٹا سدھر کر گھر میں خوشحالی آئی، دولت آئی تو وہ لوگ جو پہلے اسے آوارہ کہتے اب خود اپنی بیٹیوں کے رشتے لے کر آنے لگے۔ ان میں سے کئی اچھے اچھے گھرانے کے رشتے بھی آتے تھے۔ میری خواہش تھی کہ چاند جیسا میرا بیٹا ہے ویسے ہی چاند جیسی بیٹے کی ٹکر کی بہو بھی لاؤں۔ اس لیے میں مختلف رشتے والیوں کے تھرو گھروں میں جا کر لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ کئی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں بھی دیکھی، مگر جس طرح کی خوبصورت بہو میں چاہتی تھی ویسی مجھے مل بھی نہ سکی۔ میری کوشش جاری رہی مگر شاید تقدیر میں نہیں لکھا تھا کہ بیٹے کی شادی میری پسند سے ہو۔ ایک روز بیٹا صبح کام پر گیا تو شام کی بجائے دوپہر کو ہی واپس آیا، مگر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے قد کی سانولی رنگت اور معمولی نقوش والی لڑکی بھی تھی۔ پوچھنے پر بیٹے نے بتایا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے۔ مجھے بہت ہی زور کا جھٹکا لگا، میں شوق رہ گئی کیونکہ میں تو اس کے لیے چاند جیسی بیوی لانے کا سوچ رہی تھی، مگر وہ کیا لے آیا تھا، اتنی عام سی لڑکی۔ میں صدمے سے رونے بیٹھ کے بیٹے پر چلانے لگی، یہ کیا کر کے آئے ہو؟ میں محلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ ہنسیں گے مجھ پر، مگر بیٹے پر نہ میری باتوں کا اثر ہوا اور نہ رونے دھونے کا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اماں یہ لڑکی مجھے پسند تھی، اس لیے شادی کی، رہی بات لوگوں کی تو اس کی پرواہ نہیں، اور ویسے بھی اسے کمپنی کی طرف سے نیا گھر مل گیا ہے، لہٰذا ہم شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں کیا کر سکتی تھی بھلا، رو رو کر خاموش ہو گئی۔ بہو کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑا۔ دوسرے دن ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت بنگلہ تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، نوکر چاکر گاڑیاں سب کچھ تھا۔ میں نے جب بیٹے سے سوال کیا کہ یہ سب کہاں سے آیا تو اس نے کہا کہ اماں یہ تمہاری بہو کے نصیب سے آیا ہے۔ میرے باس کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس نے اپنی ساری دولت میرے نام کی، اب وہ آفس بھی میرا ہے۔ مجھے رشک آتا ہے، کہاں وہ وقت تھا جب روپیہ روپیہ جوڑنا پڑتا، اور کہاں یہ وقت ہے کہ پیسہ ہی پیسہ تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں خرچ کروں۔ میں ان آسائشوں میں بہت خوش تھی، مگر بہو کے حوالے سے دل میں ارمان ضرور تھا کہ کاش کسی رئیس گھرانے کی خوبصورت لڑکی ہوتی جو میرے بیٹے کے ساتھ جچتی۔ کبھی کبھار جب افسوس پڑ جاتا تو میں بیٹے کے آگے پھٹ پڑتی کہ کیا ضرورت تھی اس کالی کلوٹی لاوارث لڑکی سے بیاہ رچانے کی جو تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں جچتی، نہ آگاہ ہے نہ اس کا پیچھا۔ تو وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ ایک دن صبح میں لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، میری بہو اپنے کمرے سے نکلی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی مگر میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، میں اکثر و بیشتر روتا ہوا اسے دیکھتی تھی اور بیٹے کے چہرے پر بھی اکثر غصہ ہوتا۔ میرے سامنے وہ بیوی کو بات بات پر ڈانٹ دیتا، میں بھی کچھ نہیں کہتی، خاموش رہتی، کیونکہ میرے دل میں اب بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اس عورت سے جان چھڑوائے اور اس کے لیے خوبصورت بیوی لاؤں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے اپنی بہو کی حرکتیں مشکوک لگنے لگی۔ میرا بیٹا جب دفتر جاتا تو کبھی کبھی وہ بھی پیچھے نکل جاتی اور گھنٹوں بعد واپس آتی۔ میں پوچھتی تو کہتی اماں شاپنگ کرنے گئی تھی، ابا سے اجازت لے کر، حالانکہ ہاتھ میں کوئی شاپنگ بیگ بھی نہ ہوتا۔ میں جب یہ بات پوچھتی تو کہتی اماں کچھ پسند ہی نہیں آیا اس لیے نہیں لیا، مگر میرا شک روز بروز بڑھنے لگا۔ میں اس کے کردار کے حوالے سے مشکوک ہونے لگی۔ کئی بار میں نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا، مجھے دیکھ کر یا تو وہ فون بند کر دیتی یا بات کو بدل دیتی۔ میں ابا سے ذکر کرتی تو وہ ہنس کر ٹال دیتا اور مجھے کہتا نہیں اماں آپ کا وہم ہے، مگر میرے دل میں شک بیٹھ گیا تھا۔ ایک دو بار میں نے ملازمہ کو رشوت دے کر اس کا پیچھا بھی کروایا، مگر ملازمہ نے وہی رپورٹ دی کہ یہی مارکیٹ میں گئی ہے۔
ایک رات میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا اور میں نے پوچھا تو کہا کہ واک پر گئے تھے، پھر روز رات کو یہی معمول بن گیا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا جاتا اور صبح کے قریب واپس آتا، میرے پوچھنے پر واقع بتاتا۔ مجھے بہت ہی غصہ آتا اور میں اس پر بگڑنے لگی کہ یہ کون سی واک ہے جو رات سے لے کر صبح تک ہوتی ہے؟ تم لوگ کہیں اور جاتے ہو اور مجھ سے چھپا رہی ہو۔ مگر بیٹا اور بہو نہ مانے اور واک پر ہی زور دیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اچانک مجھے پرانے گھر کی یاد ستانے لگی۔ وہاں جب گئی اور محلے کی کچھ عورتوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ تمہارا بیٹا اور بہو روز رات کو یہاں آتے ہیں۔ پرانے گھر میں مجھے سخت حیرانی ہوئی اور ساتھ میں بہت غصہ بھی آیا کہ اتنے عرصے سے رات کو وہ دونوں یہاں پر آ رہی تھی اور مجھ سے چھپا رہی تھی۔ خیر جب گھر گئی، بیٹا شام کو دفتر سے آیا۔ میں نے جب اس سے یہ بات کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی۔ پھر دوسری رات جب وہ بیوی کو لے کر گھر سے نکلا تو میں بھی پیچھے چل پڑی۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے پرانے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی پیچھے اندر چلی گئی۔ مجھے سامنے دیکھ کر بہو اور بیٹا دونوں شرمندہ ہو گئے۔ میں نے جب ناراض ہو کر پوچھا کہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تو بیٹے نے بتایا کہ اماں اصل میں میرے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے۔ مجھے رات کو نیند بالکل نہیں آتی تھی۔ میں ایک دماغی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے چیک کرنے کے بعد پوچھا مجھے نیند نہ آنے کی شکایت کب سے ہے۔ میں نے جب بتایا کہ تب سے ہے جب سے میں نئے گھر میں شفٹ ہوا ہوں تو اس ڈاکٹر نے کہا ایک رات پرانے گھر میں جا کر سو۔ میں جب ایک رات اس پرانے گھر آیا تو حیرت انگیز طور پر مجھے بہت ہی پرسکون نیند آئی۔ اگلے دن یہ بات میں نے ڈاکٹر کو بتائی تو اس نے کہا مجھے اپنا علاج کروانا ہوگا جس سے میں 6 مہینے لگیں گے، مگر جب تک علاج مکمل نہیں ہو جائے گا تب تک مجھے اسی پرانے گھر میں ہی سونا پڑے گا۔ اس لیے میں روز رات کو بیوی کو لے کر یہاں پر آ جاتا ہوں اور پھر پوری رات اچھی نیند لینے کے بعد صبح نئے گھر چلے آتے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا کہ مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ تو اس نے کہا کہ وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیر اس کے بعد میں مطمئن ہو گئی۔ بہو کی طرف سے دل میں جو شک تھا وہ بھی آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ اب وہ روز مجھے بتا کر پرانے گھر جاتے تھے اور پھر صبح واپس آ جاتے۔ کبھی کبھی بیٹے کی حالت دیکھ کر جب کھانے پینے کے باوجود وہ لاغر ہوتا جا رہا تھا تو میں پریشان ہو کر کہتی کہ جب سے تم نے اس چڑیل سے شادی کی ہے تب سے تمہاری صحت کو زنگ لگ گیا ہے، کیونکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ روز بروز میرے بیٹے کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ فکر مندی کا اظہار کرتی تو بیٹا کہتا اماں پریشان نہ ہو، آفس کا کام ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے، کیا کروں؟ ایک دن صبح اٹھی تو دیکھا بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ وہ الٹیاں کر رہا تھا، میرے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ بہو نے فوراً فون کر کے ڈاکٹر کو بلایا جس نے چیک اپ کے بعد کہا کہ شاید بد ہضمی ہو چکی ہے، مگر مجھے اچھے سے یاد تھا کہ اس رات تو میرے بیٹے نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، پھر بد ہضمی کیسے بھلا؟ پچھلے کچھ ٹائم سے میرا بیٹا برائے نام کھا رہا تھا۔ میں اور میری بہو اس کی پسند کی مختلف ڈشز بنا کر اس کے سامنے رکھتی، اصرار کرتی کہ کھاؤ، مگر وہ چند لقمے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا۔ میں دکھ سے دیکھتی رہتی کیونکہ میرا بیٹا بچپن سے ہی کافی خوش خوراک تھا، مگر اب جیسے زندہ رہنے کے لیے برائے نام کھانے لگا۔ خیر اس دن وہ سارا دن بستر پر پڑا رہا۔ میں اور میری بہو تھوڑا بہت کھلانے کی کوشش کرتی رہی۔ شام کو حیرت انگیز طور پر وہ ٹھیک ہو کر اٹھ بیٹھا اور بیوی کو لے کر پرانے گھر چلا گیا۔ حالانکہ میں نے بہت منتیں کی کہ وہاں نہ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، یہی سونے کی کوشش کرو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ پھر ہر دوسرے دن اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک دن ضد کر کے میں اسے ہسپتال لے کر گئی۔ وہاں ڈاکٹرز کو دکھایا، کئی مہنگے ٹیسٹ ہوئے، مگر رپورٹس بالکل کلیئر تھی۔ جو اس کی حالت تھی اس سے لگتا تھا کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، مگر بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھانے کے باوجود کوئی مرض بھی تشخیص نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی، مگر میری بہو کے چہرے پر پریشانی نام کی کوئی چیز دکھائی بھی نہ دیتی۔ وہ اکثر مجھے کہتی اماں خامخواہ پہ پریشان ہوتی ہیں، اسے مختلف ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، مگر پھر عباس کی ساری رپورٹس کلیئر آتی تھی۔ اب مانتی کیوں نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے، بس کام کی وجہ سے تھکاوٹ اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ میرے بیٹے کو کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے جو ڈاکٹر تشخیص نہیں کر رہا۔
ایک دن میں شدید پریشان بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے اپنے محلے کے حاجی صاحب کا خیال آیا جو دم درود کرتے تھے۔ وہ حساب کتاب کر کے بتا دیتے کہ بیماری ہے یا کوئی اور تکلیف ہے۔ میں حاجی صاحب سے بیٹے کا حساب کروانے کے لیے پرانے محلے میں گئی تو دیکھ کر چونک گئی۔ میرے گھر کے باہر بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں کئی لوگوں کے ناک پر کپڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، آپ کے گھر سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ میں ناک پر ہاتھ رکھ کے حیران و پریشان گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے والے کمرے میں گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے فوراً بیٹے کو کال کر کے بلایا، بہو بھی ساتھ تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے جب اندر کا منظر بیٹے کو دکھایا تو جب حیران تھی، جب کچھ عورتوں نے میری بہو کے خلاف گواہی دی کہ میرے بیٹے نے بیوی کو تھپڑ مارا ہے، یہ سب کیا ہے؟ وہ رونے لگی اور روتے ہوئے میرے بیٹے کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، صرف تمہیں پانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ تم میری طرف دیکھتے بھی نہ تھے، نہ اپنی بیوی مانتے ہو۔ تم نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، مجھے یہ سب مجبوراً کرنا پڑا۔ دل کے ہاتھوں بے بس ہو چکی تھی، کیونکہ میں تم سے محبت نہیں عشق کرتی ہوں۔ روتے روتے وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ساری حقیقت جان کر میں حیران تھی۔ وہ معمولی نقوش والی سانولی سی لڑکی جو میری بہو تھی، کروڑوں کی جائیداد کی مالک تھی۔ وہ روڈ والی کہانی فرضی تھی۔ کچھ عرصے پہلے کہیں جاتے ہوئے اس امیر لڑکی کی نظر میرے بیٹے پر پڑی تھی تو وہ اس پر مر مٹی تھی۔ پھر یہ جاننے کے بعد کہ وہ ایک غریب فیملی سے ہے، اس نے میرے بیٹے کو نوکری پر رکھ لیا۔ کچھ ٹائم کے بعد اس نے جب شادی کا کہا تو میرے بیٹے نے صاف انکار کیا کہ وہ کسی عام شکل والی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، مگر وہ امیر لڑکی روتی منت سماجت کرتی۔ آخرکار اس نے آفر دی کہ وہ اپنی ساری دولت میرے بیٹے کے حوالے کر دے گی، بدلے میں وہ اس سے شادی کرے، لیکن میرے بیٹے نے یہ شرط رکھ دی کہ وہ صرف نام کی بیوی ہوگی۔ حقیقت میں ان کا تعلق اصلی میاں بیوی والا نہیں۔ وہ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اس شرط پر راضی ہوئی، مگر شادی کے بعد جب میرا بیٹا اس سے دور دور رہتا تو وہ روتی، اس کے لیے غصے میں آ کر وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ پھر کسی نے میری بہو کو ترغیب دی کہ تعویذ وغیرہ سے وہ اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ ایک کالے جادو کے ماہر شخص سے ملی، جس نے کوئی منتر اور جادو پڑھے، جس سے میرے بیٹے کی نیند اور صحت دونوں ختم ہونے لگی۔ تب میری بہو نے اسے ایک دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر کو اس نے پہلے ہی سمجھا دیا، لہٰذا اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے سے ساری پرانے گھر میں سونے کا کہا، چونکہ میری بہو ایسا ہی چاہتی تھی۔ دراصل اسے جادوگر کی ہدایت پر کوئی جادو عمل کرنا تھا، جو ایک تو اس گھر میں میری موجودگی میں ممکن نہیں تھا، دوسرا وہ عمل بھی ایسے گھر میں ہونے کی شرط تھی جہاں میرے بیٹے نے اپنا بچپن گزارا ہو۔ لہٰذا رات کو جب وہ اس گھر میں جاتے، میری بہو کچھ پڑھ کر اسے سلا دیتی، اس کے بعد شیطانی عمل کرتی جو علوم کتوں کے گوشت اور ہڈیوں پر ہوتی ہیں۔ عمل کرنے کے بعد وہ سب چیزیں اٹھا کر اسٹور روم میں چھپا دیتی اور اس پر وہ کوئی سپرے کر دیتی تھی جس سے بدبو بھی نہیں آتی۔ مگر 3 دن پہلے جب اس نے عمل کیا تو ان سب چیزوں پر سپرے کرنا بھول گئی۔ گھر آنے کے بعد میرے بیٹے کی حالت بگڑ گئی اور 2 دن وہ مسلسل بے ہوش رہا تھا۔ اس کی بیوی کو پھر عمل کرنے کے لیے اس پرانے گھر لے کے جانے کا موقع نہیں ملا، اور پھر ان حرام چیزوں سے سڑی اور گلی بو پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ پورے محلے میں پھیلی تو لوگوں کو پتہ چلا۔ بہو کے اعترافات سن کر میں اس وقت بیٹے کو لیے پرانے گھر آ گئی اور بہو سے کہا کہ اپنی دولت، اپنی جائیداد سب آپ کو مبارک ہو، میں اپنا بیٹا اب اس کے حوالے نہیں کروں گی۔ پھر مختلف پیروں فقیروں سے کالے جادو کا توڑ کروانے کے بعد میرے بیٹے پر اثر ختم ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہوا۔ بیوی کو طلاق دے دی اور اس نے مجھ سے معافی مانگ لی کہ لالچ میں آ گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی پسند سے اس کی شادی کروائی۔ یہ بہو بہت نیک اور فرما بردار ہے، دونوں کے درمیان مثالی محبت قائم ہے۔